کا ایک شعر ہے، قصے ہزار عشق کے اظہار بھی تو ہو، قصے ہزار عشق کے اظہار بھی تو ہو، خبریں بہت ہیں شہر میں اخبار بھی تو ہو۔ تو یہ شعر ہے جناب منہاج برگنا صاحب کا، جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو وہاں پر انہوں نے یہ بات کی تھی، اور آج جناب عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اور آج کے دور میں بھی یہ جو شعر ہے یہ اس طرح سے سچ نظر آتا ہے کہ اس وقت تو صرف اخبار تھا، اب ٹی وی چینل بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ رات کو جب خبر نامہ شروع ہوگا مختلف ٹی وی چینلز پر، تو یہاں جو بہت سی تقریریں کی گئی ہیں، وہ تقریریں آپ کو وہاں پہ نظر نہیں آئیں گی۔ ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی خبر سنا دی جائے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو علی احمد قرب صاحب نے یہاں پر تقریر کی ہے، جو شاید کسی ٹی وی چینل میں نہیں دکھائی گئی ہو، اس تقریر کی بنیاد پر ان کے خلاف کوئی مقدمہ قائم ہو جائے۔ تو ہم یہاں پر آج اس کے اکٹھے نہیں ہوئے کہ ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہے، کسی ادارے کے ہم خلاف ہیں، یا کسی سے ذاتی جھگڑا ہے۔ مجھے لطیفہ افریدی صاحب نے گائیڈ لائن دی ہے، میں اس کے مطابق ہی اپنی بات کروں گا۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے آپ لائرز ہیں، آپ لوگ وکیل ہیں، آپ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے علمبردار ہیں۔ آپ میں سے مجھے بہت سے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کو جب سے میں نے صحافت شروع کی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وکالت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی جدوجہد بھی جاری ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے۔ تو آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں، آپ وہ کام کر رہے ہیں جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مشن تھا، آپ اس مشن کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو جو قائد اعظم کا جو پیشہ تھا وہ بھی وکیل تھے، آپ بھی وکیل ہیں، جو قائد اعظم کا مشن تھا اس مشن کو آپ نے اپنا مشن بنایا ہوا ہے، تو اس لیے آپ لوگ کٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا تھا مشن؟ وہ یہی تھا نا، قانون کی بالادستی اور پرامن سیاسی جدوجہد۔ تو اس لیے آپ لوگ یہاں پر کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی کے لیے کٹھے نہیں ہوئے۔ آپ کی تقریروں میں جو کچھ غصہ تلخی نظر آتی ہے تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ تو ہم یہاں پر سارے جو ہیں قانون کی بالادستی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے جناب کہ ذرا آپ کچھ خاموشی اختیار کریں، کچھ دن کے لیے چپ رہیں، ذرا ملک کے حالات کا خیال کریں۔ پاکستان is facing many domestic and external challenges، تو ذرا خیال کریں۔ تو بھائی ہم اس وقت ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی صورتحال ہے، ایک طرف قانون ہے، دوسری طرف لاقانونیت ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ صحافی جو ہے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ میں اس صحافت پہ یقین نہیں رکھتا، اس لیے کہ جہاں پہ ایک طرف قانون ہے، دوسری طرف لاقانونیت ہے، ایک طرف جمہوریت ہے، دوسری طرف ڈکٹیٹرشپ ہے، تو میں نے قانون کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں نے جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، میں اس میں غیر جانبدار نہیں ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جس گھر میں جنم لیا، میرا باپ بھی صحافی، پھر میں نے جب صحافت کی تعلیم حاصل کی تو اس میں جو مجھے پریس ہسٹری پڑھائی گئی، وہ پریس ہسٹری میں کون لوگ تھے؟ مولانا محمد علی جوہر، وہ غیر جانبدار تھے، تقریریں کرتے تھے، اخبار میں کالم لکھتے تھے، گرفتار ہو جاتے تھے۔ اگر وہ غیر جانبدار ہوتے کبھی گرفتار نہ ہوتے۔ میں نے پریس ہسٹری میں پڑھا مولانا ظفر علی خان، بار بار ہوتا تھا، بار بار گرفتار ہوتے تھے۔ وہ ایک جو برطانوی سامراج تھا اس کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، تو وہ غیر جانبدار نہیں تھے۔ یہ آپ نے ہمیں اپنی جو ہم نے پاکستان میں جو نصاب پڑھا ہے ایم اے جرنلزم میں، جس کو ہم میس کمیونیکیشن کہتے ہیں، اس میں ہم نے شورش کشمیری کو پڑھایا، مولانا ظفر علی خان کو پڑھایا، حمید نظامی کو پڑھایا، کوئی ان میں غیر جانبدار نہیں تھا، سارے جانبدار تھے۔ اس میں کوئی قائد اعظم کے ساتھ کھڑا تھا، کوئی جو ہے وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑا تھا۔ تو جب ایک طرف لاقانونیت ہے اور دوسری طرف قانون ہے، تو میں نے تو قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور اب تو میں خود بذات خود میں ایک ایسی مثال بن گیا ہوں کہ جب سے مجھ پر پابندی لگی ہے، 3 ہفتے ہونے والے ہیں، تو میں زیادہ ادھر نہیں جاتا، لیکن کہیں پہ بھی چلا جاؤں لوگ پوچھتے ہیں کہ کی ہویا، میں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کی ہویا؟ میں کہتا ہوں یار ایک تقریر کی تھی، وہ اسد علی پور کو مار پڑی تھی، اس کو میں نے تقریر کی تھی، اس لیے میرے کو پابندی لگ گئی۔ انہوں نے کہا پابندی لگی ہے، تقریر تو آپ نے پریس کلب کے باہر کی تھی،
آدمی اچھا یہ کسی کورٹ کا آرڈر ہے, یہ پہلا نے حکم دیا ہے, پھر پابندی کیسے لگ گئی؟ تو میرے پاس اس کا جواب نہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے لاقانونیت کہ آپ نے پابندی لگا دی لیکن اس کا کوئی ریٹن آرڈر کہیں سے نہیں ہے, کسی کورٹ کا آرڈر نہیں ہے. تو اب کیا ہوں میں حامد پیر, اس کو کیا ہے؟ سینسرشپ کی ایک چلتی پھرتی جیتی جاتی مثال. اور میں اس مثال کے طور پہ جب آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے کہا جائے گا کہ ذرا خیال سے بولنا نہیں. بھائی خیال سے بولوں گا, یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہوں. جو بھی میرے ساتھ کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق کرو. اور اگر آپ صحافیوں کو جو مار پڑتی ہے, تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, مطیع اللہ جان کو اغوا کیا جاتا ہے, افسار عالم کو گولی مار دی جاتی ہے, اسد پور کے گھر میں گھس کے اس کو مارا جاتا ہے, تو اگر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملزمان کو گرفتار کرو تو آپ گرفتار کرتے ہیں, آپ کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ گرفتار جب ملزمان گرفتار تو اسے کہتے ہیں اچھا وہ لڑکی کے بھائی نے مارا تھا. میں اس صورتحال میں نہیں جاتا, میں صرف یہ کہوں گا کہ جب 2007 کا یہاں بہت ذکر ہوا, 2007 کی لائر موومنٹ کا یہاں بہت ذکر ہوا, 2007 کی لائر موومنٹ میں آپ کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود جیسا کہ یہاں پہ بتایا گیا کہ محدود وسائل کے باوجود آپ لوگوں نے ایک تحریک چلائی اور آپ کی تحریک نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی. تو آج تو صورتحال مختلف ہے. اب جو 2007 کی جو بات ہوتی ہے تو کسی نے کہا کہ اس وقت حالات مشرف کے معاشرہ سے بھی زیادہ تشویشناک ہیں. اس وقت میرے پر صرف ٹی وی چینل پر پابندی لگی تھی, میں اخبار میں لکھتا تھا, لیکن اب کوئی پاکستان میں پرویز مشرف نہیں ہے, جناب عمران خان صاحب کی حکومت ہے, میرے پر ٹی وی پر بھی پابندی ہے, اخبار میں بھی لکھنے پر پابندی ہے. آپ دیکھ لیں کیا ہے. اچھا اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ لائر موومنٹ کے حامی تھے, وہ جب اس پر پابندی لگی تو جو پی ایف یو جے آر آئی یو جے جو ہے وہ سڑکوں پر ہمارے شو کرایا کرتی تھی, وہ وہاں پر آتے تھے اور ایسے موقع لہرا کے کہتے تھے اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو پاکستان میں صحافت آزاد ہوگی. تو اب آپ وزیر اعظم بن چکے ہیں اور سینسرشپ کی جیتی جاتی مثال جو ہے وہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں صحافیوں پر جو پابندیاں لگ رہی ہیں, جو جوڈیشری اور دیگر جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے. مجھے جو تقریر میں نے کی تھی جس کی وجہ سے پابندی لگی, اس تقریر پر میرے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ اس میں آپ کا لہجہ بڑا تلخ تھا, تو وہ جو تلخی ہے اس پہ معذرت کر لوں. تو جب ناصر ظہری صاحب جنہوں نے جنرل ضیاء الحق کے کوڑے کھائے ہوئے, جب وہ جیسا بزرگ مجھے کہے گا تو میں انکار تو نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ لہجے کی تلخی میں معذرت کر لیتا ہوں. تو مجھے ایک بزرگ صحافی نے یہ کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے. وہ کیسے؟ انہوں نے کہا آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک سویلین جو ہے وہ صرف اپنے لہجے کی تلخی پہ معذرت کر لیتا ہے, لیکن پرویز مشرف آئین کے طور سے کبھی معذرت نہیں کرتا. یہ فرق ہے. تو ہم نے آج یہاں پہ جو بھی یہاں پہ ہوئی اور آگے میں جو بھی کرنا ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو قائدانہ کا راستہ ہے ہم اس راستے پر چلتے رہیں. اور جو ابھی طالب صاحب نے کہا تھا فرضی مقدمات ہیں, جھوٹی شہادتیں ہم پھر بھی لکھ رہے ہیں, جنوبی حقائقیں, یہ جنوبی حقائقیں ہم لکھتے رہیں گے. یہ میں کوئی افسانوی بات نہیں کر رہا, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ مجھے جناب کچھ مہینوں کے بعد ہمارا آپ جیو میں بحال کرتے میں پھر ٹی وی پہ بیٹھا ہوں اور جو میں پہلے کہا تھا وہ کرتا ہوں. میں نے اس 10-15 دن میں بہت کچھ سیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف دوبارہ ریسٹور ہو کے ٹی وی اسکرین پہ جا کے بیٹھ جانا مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل وہ ہے جو یہاں پہ آج تقریروں میں بیان کیا گیا اور جو آپ کی ریزولوشن میں آئے گا وہ ہے اصل راستہ. اس پر چلتے ہوئے بشک 6 مہینے, سال, 2 سال, 3 سال کے لیے جو ہے نا ہم پر پابندی رہے, ہمیں پابندی قبول ہے, لیکن ایک دفعہ آپ یہ جو پابندیاں آپ نے لگائی ہیں یہ پابندیاں ہم نے ختم کروانی ہے. خاص طور پہ یہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے جو بل لایا گیا ہے, اس بل کے حوالے سے بڑی بات ہوئی ہے. اس میں 3 سال قید کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے, وہ 2.5 کروڑ کا جرمانہ ہے. اور اس کے علاوہ آپ اس جو ٹریبیونل ہوگا, میڈیا ٹریبیونل, یہ منسٹری آف انفارمیشن کے اندر ہے, یہ ہائی کورٹ کے اندر نہیں ہے, جوڈیشری کے اندر نہیں ہے. اور اس کا جو
شکست دے سکتے ہیں. تو آج کے جو حکمران ہیں یہ پرویز مشرف سے زیادہ طاقتور حکمران نہیں ہے. اور اگر آپ کا اتحاد قائم ہو جائے اور آپ آج ایک کسی چارٹر پر اتفاق کر لیں اور اس پر عمل درآمد کے لیے راضی ہو جائیں تو مجھے امید ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی. ہم قائد اعظم کے راستے میں چلتے ہوئے پاکستان میں جمہوریت کے دشمنوں کو شکست دے سکتے ہیں. جب میں یہاں پہ حال میں آیا افریدی صاحب تو ایک سینئر وکیل ہیں وہ مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تقریر کریں گے. میں نے کہا جی اگر کرنے دی تو کر لوں گا. تو کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ کرنے نہیں گیا. تو میں نے کہا اچھا. کہتے ہیں اگر آپ تقریر کریں تو یار وہ آپ پر جب 2007 میں پابندی لگی تھی نا مشرف دور میں تو اس میں آپ روڈ شوز کیا کرتے تھے تو ہر شو کے آخر میں آپ وہ حبیب جالب صاحب کے کچھ اشعار پڑھا کرتے تھے وہ آج ضرور پڑھنا. میں نے کہا جی میں کیوں پڑھوں. کہتے ہیں یار وہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی جادو منتر والی بات تھی. وہ آپ اشعار پڑھتے تھے جو حبیب جالب نے ان اشعار میں جو پیغام دیا تھا وہ پورا ہو گیا, وہ بات سچ ثابت ہو گئی. تو انشاءاللہ اب بھی سچ ثابت ہوگی. تو میرے بزرگ جو ہیں بزرگ وکیل یہاں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں, آخر میں حبیب جالب صاحب کے وہ اشعار پڑھوں گا جو پرویز مشرف کے خلاف تحریک کے دوران وکیلوں کی تحریک تھی, صحافیوں کی تحریک تھی, انسانی حقوق کے کارکنوں کی تحریک تھی. اس تحریک میں ہم نے وہ حبیب جالب صاحب کے اشعار جگہ جگہ بار بار پڑھے اور پھر ان کو اپنا ایک نعرہ بنایا اور وہ نعرہ صحیح ثابت ہوا تھا. اور وہ اشعار کیا تھے, میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا, میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا, مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلم